انسان اس دنیا میں تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر بہت کچھ سیکھتا رہا ہے۔ اس تجربے اور مشاہدے سے بہت سارے حقائق انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ان حقائق سے انسان بہت سی معلومات حاصل کرتا ہے اور نئے نئے قوانین اخذ کرتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، مادی علوم میں انسان کی ساری ترقی اسی بنیاد پر ہوئی۔ اسی طرح قوانین اخذ کیے گئے اور ان قوانین پر عمل کر کے پتھر سے زراعت، زراعت سے انڈسٹری اور انڈسٹری سے انفارمیشن ایج تک کا سفر کیا، اور یہ سفر اب زیادہ تیز رفتاری سے جاری ہے۔ لیکن اس ساری ترقی اور سفر کے ساتھ ساتھ انسان ہمیشہ سے اپنے بارے میں بھی یہ سوچنے پر مجبور رہا کہ وہ خود کیا ہے، اس کے اندر کی شخصیت کیا ہے۔ کیوں انسان ہی اس دنیا میں ایسی شخصیت اور ایسے نظام کے ساتھ موجود ہے؟ انسان کے علاوہ کیوں کوئی اور مخلوق ایسی نہیں جو شعور رکھتی ہو، عقل رکھتی ہو، چیزوں کا تجربہ اور مشاہدہ کر سکے، قانون اخذ کر کے ان سے نت نئی ایجادات کر سکے؟ ہر دور میں یہ سوالات انسانوں اور خصوصاً دانشوروں، فلسفیوں اور حکیموں کو پریشان کرتے رہے ہیں۔ اگر ان سوالات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو ان کے ساتھ ساتھ پھر سوالات جنم لیتے ہیں۔ یہ سوال لازماً ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر اس دنیا میں اکیلا انسان ہی ان تمام خصوصیات کا حامل ہے تو پھر یہ ماننا بہت آسان ہے کہ انسان کو یہاں کسی نے بنایا ہے یا پھر بنا کے یہاں بھیجا گیا ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اگر واقعی ایسا ہے تو یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا نوشتہ دیوار ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد انسان کی دنیا کی ترجیحات ہی بدل جاتی ہیں، چیزوں کو دیکھنے کا انداز بالکل بدل جاتا ہے۔ انہی سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دور کے دانشوروں اور فلسفیوں نے اپنے اپنے نظریات کے مطابق زندگی اور موت کی اس کشمکش کے متعلق انسانوں کو آگاہ کیا۔ ہر مذہب نے انہی سوالات کے اپنی اپنی جگہ پر جوابات دینے کی کوشش کی۔ ناظرین، انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے گوتم بدھ کو کچھ تفصیلاً اور کچھ اختصار سے بیان کیا۔ بدھ مذہب کے اندر ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے جو سعی اور جدوجہد ہم نے کی، آج اس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی چاہتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے کبھی نہ ختم ہونے والی جوانی چاہتا ہے۔ انسان کے اندر دکھوں سے نفرت اور خوشیوں سے محبت کا جذبہ موجود ہے۔ انسان ہمیشہ ہی کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسی زندگی کہ جس میں ہر طرف خوبصورتی ہو، ہر طرف خوشیاں ہوں، ہر خواہش کی تکمیل ہو، ہر منظر آنکھوں کو لبھائے۔ ایسی زندگی کہ جس کے لیے بادشاہت کا لفظ بھی ماند پڑ جائے، لیکن ایسی زندگی جس کا خواب ہمیشہ انسان نے دیکھا، وہ زندگی انسانوں کو نہیں ملی، بلکہ ہمیشہ ہی دکھوں نے گھیرے رکھا، ہمیشہ ہی جوانی جاتی رہی، ہمیشہ ہی خوشیاں چھنتی چلی گئیں، لوگ ہمیشہ ہی موت سے ہمکنار ہوتے رہے۔ زندگی میں خوشیاں ہمیشہ کے لیے نہ آئیں، خوشیاں تو درکنار، زندگی ہی ہمیشہ کے لیے نہ ملی، موت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور انسان کی یہ خواہش خواہش ہی رہ گئی۔ انہی دکھوں اور تکلیفوں نے گوتم کو بدھ بننے پر مجبور کیا، لیکن بدھ بننے کے بعد ان مسائل کا جو حل گوتم کی طرف سے پیش کیا گیا، ان میں چند نقائص موجود ہیں جو کہ علم و عقل کی مصلحت پر پورا نہیں اترتے۔ ان نقائص میں سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ بدھ مذہب میں موجود تناسخ کا عقیدہ ہے، جس کا ذکر ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں کہ گوتم بدھ ہندوؤں کے دوبارہ جنم لینے کے عقیدے کے تو قائل تھے، اور آج تک یہ عقیدہ بدھزم میں موجود ہے۔ آج بھی بدھ مذہب کے ماننے والے مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ جنم لینے کے قائل ہیں۔ انسانوں کا اس دنیا میں ہی دوبارہ جنم لینے کا یہ عقیدہ صدیوں سے موجود ہے، لیکن آج تک نہ ہی کوئی پختہ دلیل سامنے آ سکی ہے اور نہ ہی عقل انسانی اس بات کو ماننے پر تیار ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو علم اور عقل دونوں ماننے کو تیار نہیں۔ یہ عقیدہ صرف اور صرف چند ہندو اور بدھ مذہب کے ماننے والے لوگوں پر ہی منحصر ہے کہ جنہیں اپنے پچھلے جنم کی کچھ تھوڑی بہت باتیں یاد ہیں۔ اس یادداشت کے علاوہ آج تک کوئی اور دلیل پیش نہیں کی جا سکی، اور جہاں تک اس یادداشت کا تعلق ہے تو یہ بات بھی زیر غور رکھنی چاہیے کہ یہ پچھلے جنم کی یادیں اور مذہب یا نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے لوگ اسی طرح کی کوئی یادیں اپنے دل و دماغ میں محفوظ نہیں کرتے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ گوتم بدھ اس بات کے بھی قائل تھے کہ اگر نیکی صرف ظاہری طور پر کی جا رہی ہے
اور دل نیکی کرنے پر تیار نہیں تو نیکی کا ثمرہ تو ملے گا، لیکن دل کی برائی کے بدلے دوبارہ زندگی اور موت کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑے گا، یعنی دوبارہ جنم لینے کی مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر ایواگون کا یہ عقیدہ درست ہے اور انسان بار بار اس دنیا میں جنم لیتے ہیں، تو یہ جنم اگر برائی کی سزا ہے تو انسان ساری زندگی میں کوئی نہ کوئی تو گناہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر بیٹھتا ہے، اور اگر گناہوں کی سزا لازمی ہے تو یہ جنم لینے کا سلسلہ 7 جنموں تک رک نہیں سکتا، بلکہ جب تک یہ انسان ساری زندگی گناہوں سے پاک نہیں گزار دیتا تب تک اسے یہ ساری زندگی اور موت کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو جھیلنا ہی پڑے گا۔ اور موت کے بعد اگلی دنیا میں جس طرح کی جزا و سزا گوتم بدھ کے مذہب میں بتائی گئی، وہ ہمارے ابتدائیے میں بیان کیے گئے سوالات کا غیر سنجیدہ اور غیر تسلی بخش جواب ہے۔ انسان کے اندر جو ہمیشگی کی نہ ختم ہونے والی خواہش پائی جاتی ہے، اس خواہش کی یہ تکمیل کسی طرح بھی انسانوں اور خصوصاً علم و عقل کے مسلمات پر پرکھنے والے فلسفی اور دانشور کسی طرح مطمئن نہیں ہو سکے، اور لا محالہ اس طرح کے عقائد ہی ان فلسفیوں کو مذہب بیزار بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدھ مذہب ہی کے ماننے والے کچھ لوگ بار بار جنم لینے کے عقیدے کے متعلق یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں نیک اعمال کرتے ہیں وہ لوگ تو موت کے ساتھ خدا یا برہمہ میں سما جاتے ہیں، لیکن جو لوگ بار بار جنم لینے کے باوجود بھی گناہ ہی کیے چلے جاتے ہیں ان کا زندگی سے موت تک کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان مجبور ہو کر نیک اعمال کرتا ہے اور بالآخر برہمہ میں سما جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اگرچہ پیچھے بیان کردہ عقیدے سے مختلف ہے، لیکن یہ عقیدہ جو کہ انسانوں سے زبردستی نیک اعمال کروا رہا ہے کسی طور بھی خدا کے وجود پر قائل نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی ایسا خدا موجود ہے جو انسانوں سے زبردستی نیک اعمال کروا رہا ہے تو ایسے خدا پر بہت سے ایسے سوالات جنم لیتے ہیں جن کا جواب دینا شاید آج کے بدھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ ایواگون کے ساتھ ساتھ بدھ اس بات کے بھی قائل تھے کہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی بہت ساری دنیایں ہیں جو کہ انسانوں میں نیک اعمال کرنے والے انسان وہاں موت کے بعد آباد کیے جاتے ہیں، لیکن ایسی دنیایں بھی موجود ہیں جہاں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے بہت ہی مغموم اور مہجور ذاتیں پیدا ہوتی ہیں، اور گناہ گار انسان کے موت کے بعد وہاں گناہوں کا بدلہ پاتے ہیں، لیکن یہ دنیایں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ عقیدہ بھی اپنے اندر بہت سے مبہم دلائل اور سوالات لیے ہوئے ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر انسانوں کی زندگی کے اعمال کا کوئی محاسبہ ہوگا تو کس بنیاد پر ہوگا، اور اگر سزا و جزا کے طور پر یہ دنیایں ہیں کہ جنہیں خود بھی ختم ہو جانا چاہیے تو یہ کسی طور بھی عقلی مسلمات پر تسکین بخش نہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام سوالات جو ہم نے ابتدائیے میں سامنے رکھے ان کے جوابات بہت ہی غیر سنجیدہ اور غیر تسلی بخش ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں جب کہ لوگ مذہب سے بیزار ہوئے جا رہے ہیں، اس طرح کے جوابات انسانوں کو اور زیادہ مذہب بیزار بناتے ہیں۔ انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم اپنے سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیں گے اور دیگر مذاہب میں ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔